حکیم صاحب، آپ اپنی صبح کا آغاز کس طرح سے کرتے ہیں؟ الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور تندرستی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ہم صبح کا آغاز نماز فجر کے ساتھ کریں۔ اور نماز فجر ایک ایسی ہماری فرض کی ادائیگی ہے، اس میں آپ کی ایکسرسائز بھی ہے، اس میں آپ کی پنکچویلٹی بھی ہے، اور اس میں آپ کی صبح کی سیر بھی ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہیں نا وہ صبح کے آغاز کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ معاونت دیتی ہیں، اور ہمارے صحت کو بحال رکھنے میں جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ ہمیں فائدہ بھی پہنچاتی ہیں۔ پھر نماز فجر کے بعد جو ہے کچھ وقت مل جاتا ہے پڑھائی کرنے کے لیے، کچھ پڑھا جاتا ہے۔ جو بینگ اے مسلم، ہمارے گھر میں ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے، قرآن مجید ہے۔ یہ میں شروع میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحت کا تعلق کہیں نہ کہیں نہیں بلکہ مکمل طور پر مذہبی عبادات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ آپ اپنی کوئی بھی عبادات اپنے مذہب کے حساب سے دیکھیں، وہ ہر عبادت آپ کو کہیں نہ کہیں صحت دے رہی ہوتی ہے۔ آپ نے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیں کہ اگر نیند پوری نہ ہو پھر تھکا ہوا ہوتا ہے بندہ، اگر غذا پوری نہ ہو پھر تھکا ہوا ہوتا ہے بندہ، اوور لوڈنگ ہو جائے پھر تھکا ہوا ہوتا ہے بندہ۔ تو جب ہم ان سب چیزوں کو مینیج کرنا سیکھیں گے، تو جب ہم صبح جلدی اٹھنا سیکھیں گے تو اس کے لیے ہمیں رات کو جلدی سونا پڑے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہم جب جلدی سوتے نہیں ہیں تو جلدی اٹھتے نہیں ہیں، تو جسم کا وہ نظام جس نے سارا دن کی کام کاج کی مشقت کو برداشت کیا ہوتا ہے، پھر اس کو جب ریسٹ نہیں ملتا ہے تو پھر جب صبح ہم اٹھ کے نئے دن کا آغاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ لیزی بھی ہوتے ہیں، سست بھی ہوتے ہیں، تھکے بھی ہوتے ہیں، جسم درد بھی کر رہا ہوتا ہے۔ پھر پازیٹیو سوچیں نہیں آتی ہیں، پھر نیگیٹیو سوچیں آتی ہیں۔ نیگیٹو سوچیں۔ تو اگر آپ نیگیٹیو سوچوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی صبح کا آغاز جو ہے وہ نماز فجر سے کیا کریں۔